بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں. الحمدللہ سبق نمبر 20 جو ہمارا آخری سبق ہے اس کورس کا وہ آج ہم کریں گے، اور اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ ایک ریویژن کا سیشن ہوگا. تو آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں. اس سبق میں کوئی نئی چیز میں نہیں پڑھا رہا ہوں، ایک صرف ریویژن ہی ہے، اور تھوڑا سا آگے کے بارے میں بات کروں گا کہ اب ہم آگے کس طرح سے لے کر کے اس کو چلا کریں گے. تو سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے تھے، جو کہ قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ آج کچھ نیا میں نہیں پڑھا رہا ہوں، تو اس لیے ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کورس میں جا کے انشاءاللہ، جہاں پہ آپ اپنا روک رہے ہیں. 232 الفاظ اور 41,111 یہ فگر آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ. یہاں سے ہم آگے چلیں گے. تو کورس الحمدللہ آپ نے مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، آگے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس طرح کی کچھ ہم بات کریں گے، اور کچھ تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کیسے جتنی نالج آپ نے ابھی تک لی ہے اس کو آپ آگے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ ہے، ایگزام ہوگا، پھر ہم سرٹیفکیٹ کی سیریمنی وغیرہ کریں گے. وہ آئی ایم شیور آپ کے کوآرڈینیٹر آپ کو بتا رہے ہوں گے. وعلیکم السلام. کہ سیریمنی کے لیے آپ لوگوں نے کچھ ارینجمنٹس کرنی ہے. تو جب تک نیا کورس QC2 نہیں شروع ہوتا ہے، یا آپ لوگوں میں سے جو لوگ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں QC1، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں کوئی اتنی لگن کے ساتھ آپ نہیں کر سکے تھے کورس، تو اس کو اور اچھا کرنا چاہیے. میں تو انکریج کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اور کریں QC1 تاکہ پکا ہو جائے. اور عام طور پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، کورس ریپیٹ کرا رہے ہیں، مگر میں تو کہتا ہوں کہ ریپیٹ کر لینا، ایون اگر آپ نے ٹاپ بھی کیا ہو تو بہت اچھا رہتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ میں آپ نے نہیں کی تھیں، نہیں سمجھی تھی، یا صحیح سمجھ نہیں آئی تھی. آپ سمجھ رہے تھے سمجھ لیے، مگر اس کی اپلیکیشن نہیں سمجھ میں آئی تھی. تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کورس کیا ہے، اپلیکیشن آنی چاہیے نا، خالی سیکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے قرآن کریم کے اوپر. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ والا کورس آپ نے کمپلیٹ کر لیا، تو جب QC2 میں آپ آئیں گے تو اس کے سلیبس میں ہمارے پہلے 5 صفحے ہیں مصحف کے، قرآن کریم کے. تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر کے اور 37 تک ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو صرف 5 آیتوں کو ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کیسے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو تعوذ اور تسمیہ تو آپ نے اس کورس میں کر لیا تھا. ہمیں اب پتہ ہے کہ اعوذ جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور باللہ جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ اسم آ گیا. یہ سب چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں ابھی الحمدللہ. اور من الشیطان بھی اسی طرح ہے، پھر بسم اللہ میں بھی اسی طرح ہے، بسم، اور پھر اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک حرف ہے، باقی سارے یہ اسم ہے. یہ سب چیزیں بھی آپ نے پہچان لی ہے. تو اب انہی چیزوں کو ہم اپلائی کریں گے جو ابھی تک آپ نے QC1 میں پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ، کیونکہ اس کورس کے سلیبس میں تھا، اس کو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے. سورۃ البقرہ پہ آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اب سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی 2 آیات ہیں، پہلے ان کو دیکھیں آپ. اس میں کیا آیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ الف، لام اور میم ہے، جو کہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ مقطعات، یعنی کہ قطع الگ الگ کر کے. ان کو ملا کے نہیں پڑھنا ہے آپ نے، ان کو الگ الگ ہی پڑھا جائے گا. تو پہلی آیت کو کیونکہ آپ نے ترجمہ بھی نہیں کرنا ہے اس کا، تفسیر میں جائیں گے تو کچھ لوگوں نے بات کی ہوئی ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اسی طرح سکھایا گیا تھا قرآن کریم. عربوں نے اسی طرح، انہوں نے کوشچن نہیں کیا
تو آج ہمیں کیا ضرورت پڑی کوشچن کرنے کی، بس ایسے ہی پڑھ لیں جیسے سکھایا گیا ہے باقی پورا قرآن ہے، ریسرچ کرنے کے لیے کرتے رہیں، یہ جو شروع میں کچھ حروف آ جاتے ہیں ان پہ کیا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بتا دیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ہی پوچھ لیتے کہ کیا ہے یہ، بس بتایا گیا کہ ایسے پڑھنا ہے، ان کو پتا تھا کہ اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں تو زبانی تھا نا، یہ تو لکھنے کا تو طریقہ ہے، آج آپ کسی اور طریقے سے لکھ لیں اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو بعد میں لکھا، ہاں اسی طرح ہے بالکل۔ وہ اس لیے کہ وہ تجوید کا قاعدہ نا، وہ یہ ہم تجوید کی کلاس میں پڑھائیں گے کہ کیوں شد دی ہوئی ہے یہاں پہ، اس کلاس میں نہیں ٹھیک ہے چلیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ لکھنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج بھی آپ کو میں ایسے حفاظ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے سن کر کے یاد کیا ہے قرآن کریم، حفظ کیا ہے سن کر کے، آج بھی ایسے حفاظ ہیں۔ اور جو بہت سارے نابینا علماء کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، امام کعبہ بھی رہ چکے ہیں، وہ نابینا تھے تو کیسے انہوں نے یاد کیا ہے، سن کے یاد کیا ہے نا۔ تو بس یہ سن کر کے ہی یاد کرنے والی چیز ہے۔ چلیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اب آپ یہاں سے آگے چلیں، جو اصل میرا مقصد ہے آج کا اس پہ آئے نا، یہ باقی ڈسکشن تو ہوتی رہے گی، جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اب تک جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے ذالکا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، آتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد الکتاب، یہ بھی آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا بھی آتا ہے آپ کو، نیا لفظ کیا آیا ہے، ریب، ریبہ، ریب، اب آپ نیا لفظ اس پہ سیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، شک شبہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلی لائن میں اس کا مطلب ہے ایک نیا لفظ آ گیا آپ کے پاس۔ دوسری لائن میں آ جائیں، فی ہی آتا ہے نا، آپ کو اشارہ کر لیں گے کیونکہ فی کے ساتھ ضمیری گردان ہم نے کی ہوئی ہے۔ ہدن بھی آپ کو آتا ہے، کیوں کہاں پڑھا تھا ہم نے، ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا نا۔ لام زیر لی، المتقین کے ساتھ جو لام زیر لی آیا اس کا مطلب ہے المتقین، یہاں پہ اسم کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لام زیر لی لگ گیا، یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف دو نئے لفظ ہیں، ریبہ اور متقین، جو ہمیں ان دو آیات میں سیکھنے ہیں، باقی سب ہمیں آتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اب جو نئے لفظ ہیں ان کا ہم کر سکتے ہیں کہ لفظی ترجمہ، کیونکہ یہ تو سب آتا تھا آپ کو۔ ریب میں نے بتا دیا شک، اور متقین اصل میں متقون ہے، متقی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پرہیزگار، بچنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا، ان معنوں میں۔ تو اس کی جمع ہو گئی، اصل میں متقون تھا تو متقین کیوں بنا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ لام زیر لی جو ہے یہ حروف جر میں سے ہے، تو اس لیے پھر یہ واو نون کے بجائے یا نون آ جائے گی یہاں پہ، جیسے مسلمونہ سے ہم نے کہا تھا مسلمینہ بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح متقون سے متقینہ بن جائے گا، ٹھیک۔ اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، تیسری آیت کو دیکھ لیں، اس میں بھی اسی طرح ہم کریں گے۔ کیا کیا ہمیں آتا ہے، الذین آتا ہے، ہمیں سیکھ چکے ہیں، ہم اشارہ کر لیں گے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یاد ہے کہ وہ سب جو واحد الذی تھا اور جمع جو ہے الذین ہو گیا۔ یؤمنون، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے اس کو۔ بھی آتا ہے ہمیں، ہاں غیب بھی آتا ہے ہمیں، نہیں آتا ہے غیب، ابھی نہیں پڑھا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں غیب، مگر ابھی پڑھا نہیں ہے۔ وا اور آتا ہے ہمیں، یقیمون ابھی نہیں آتا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے۔ الصلاۃ آتا ہے، وا آتا ہے، من اور ما کو ملا کر کے ایسے لکھا جاتا ہے، تو اصل میں من بھی آپ کو آتا ہے اور ما بھی آتا ہے، تو اس لیے یہ بھی انڈر لائن ہو گیا۔ رزقناہم، یہ پورا ہی آتا ہے آپ کو، کیونکہ رزقا کی ہم نے گردان کی تھی نا، تو رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، یہ وہی رزقنا ہے، یہ بھی انڈر لائن ہونا چاہیے تھا، آئی ڈونٹ نو مس ہو گیا ٹھیک ہے۔ ہم کی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ اب یہ ایک لفظ رہ گیا صرف، ینفقون، تو اس پوری آیت میں بھی آپ دیکھ لیں کل 3
نئے لفظ ہیں، باقی سب آپ کو آتے ہیں. تو جو آتے ہیں ان کو آپ اپلائی کریں، عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں. جو نیا لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اور اس کی جو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے ینصرونا کی طرح، اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو پتہ ہے کہ وہ سب تو آئے گا یا اس میں کام جو ہو رہا ہے فعل، وہ تو فعل پہچانیں گے تو پتہ چلے گا نا، مگر فاعل آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کون ہے، وہ سب. ٹھیک ہے. اسی طرح غیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یقیمون وہ سب، یہ اس میں بھی شروع میں جس طرح یؤمنون ہے اسی طرح یقیمون، تو یہ وہ سب قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایک فعل ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ میں. ٹھیک ہے نا. قامہ ہم نے کہا تھا ہاں قائم ہونا، کھڑا ہونا. جی ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی پتہ ہے. اچھا یہاں تک یہ سب ہمیں آتا ہے. رزقنا ینفقون، یہ بھی فعل مضارع کی ایک شکل نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں بھی بات ہو رہی ہے وہ سب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انفاق، خرچ کرنا. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنا ابھی تک آپ نے 19 اسباق میں سیکھا تھا اس کو بھی آپ اپلائی کر کے مور دین 50% تو سمجھ ہی سکتے ہیں. ہر لائن میں کوئی 1 2 3 اس سے زیادہ نیا لفظ اب نہیں آئے گا. 3 آیتیں میں نے دکھا دی ہیں آپ کو، چوتھی آیت پہ آ جاتے ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی بڑی ہے اس کے مقابلے میں، اس کو بھی دیکھ لیں. شروع کریں کہاں سے آپ کو آتا ہے. واو زبر وا آتا ہے، الذین بھی آئے گا. ٹھیک ہے. یؤمنون پچھلی آیت میں اگر آپ سیکھ چکے ہیں تو اب یہاں پہ وہ بھی آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بھی آتا ہے اور ماں بھی آتا ہے. ماں درمیان میں آئے گا تو جو پتہ ہے نا سب کو، تو بھی آتا ہے، ماں بھی آتا ہے. انزلہ صرف ایک نیا لفظ آئے گا. انزلنا ہم نے پڑھا تھا نازل کرنے سے متعلق ہے. انزلہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسی کی کوئی فارم ہے، تو یہاں پہ نازل کیا گیا کے معنوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. جو پیسو وائس ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا ہے ابھی. الیکا کا اشارہ کرتے ہیں فوراً پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں آتا ہے الیکا. ٹھیک ہے نا. نہیں یہ سائیڈ میں ہوگا کہ سامنے ہوگا؟ بھائی کچھ لوگ سائیڈ میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں بس یہی چیز بلڈ کرنی ہے. اگر اشارہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس فارم کو صحیح سمجھ لیا. اشارہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح نہیں سمجھا اس فارم کو. بس یہ خود چیک کر لیا کریں کہ بھائی ہم نے ضمائر میں پڑھا تھا نا، اگر ادھر ہو تھا پھر ہم تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کا، تو کا سامنے آ رہا تھا، تو الا حرف جر لگا ہوا ہے ساتھ میں اور کا سامنے کی طرف اشارہ کر دیں گے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ طرف، ہاں تمہاری طرف. ٹھیک ہے نا. وا آتا ہے آپ کو، ماں بھی آتا ہے آپ کو، انزلہ یہی والا یہاں ریپیٹ ہو گیا ہے، من بھی آتا ہے آپ کو. قبلی کا میں قبل جو ہے یہ شاید نیا لفظ ہوگا مگر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ پہلے. ٹھیک ہے. بیفور کا وہی ضمیر ہے، قبلی کا آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. وا بی الآخرہ پڑھ چکے ہیں ہم، یہ بھی. ہم بھی آتا ہے ہمیں. اب یوقنون جو ہے نا یہ ایک نیا لفظ آ گیا. تو اگین آپ دیکھیں کتنے نئے لفظ ہیں. اس میں تو 2 لفظ نئے آئے نا بس خالی، باقی تو آپ یہ چلیں 3 کر لیں، انزلہ بھی اگر کر لیتے ہیں تو یہ یوقنون جو ہے یقین رکھتے ہیں ہو گیا، انزلہ نازل کیا گیا، یؤمنون، یہ ٹوٹل 4 لفظ اس پوری آیت میں. اب بتائیں کوئی مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ آپ مصحف کھول کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ترجمے والا ہے، ورنہ میں سجیسٹ کروں گا وہ جو ہم نے پہلا پارہ آپ کو کہا تھا نا صابر قرنی والا، وہ میں سجیسٹ کروں گا آپ سب لوگ لے لیں اگر کسی نے ابھی تک نہیں لیا ہے. کسی نے لیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لیا ہے نا تو ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا منگا کر کے، وہ لے لیں. اس میں اسی طریقے سے ہے کہ ایک لائن میں اس کو توڑ کے لکھا گیا ہے، پہلے عربی کو، اس کے بعد پھر ترجمہ، اور پھر باوارہ ترجمہ بھی ہے. تو بہت آسانی کے ساتھ آپ پہلا پارہ کر لیں گے نا، اس کے بعد پھر آگے چلتے رہیں. عمران سے کہیے گا نا وہ ایک پہلا پارہ ثابت کرنے والا نیچے سے لا کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے طریقہ ہے ابھی آگے چلنے کا، جب تک آپ QC2 دوبارہ سے ہم شروع کریں گے اور اس کو جوائن کریں گے. آپ 5ویں آیت بھی دیکھ لیں گے، میں نے کہا تھا پہلی 5 آیت کریں گے ہم. اولئک آپ کو آتا ہے؟ اشارہ کر لیں 1 یا 4 کیا ہے؟
سوچیں ذرا ہاں ذالکا کی جمع ہم نے کہا تھا اولئک ہے، ٹھیک ہے نا. تو QC1 کو پکا کرنا کتنا ضروری ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے. آگے اپلائی کرنا ہے تو QC1 بہت پکا ہونا چاہیے. اور جو الفاظ آپ نے سیکھے زیادہ نہیں ہے، 232 سیکھے نا، تو وہ آنے چاہیے آپ کو. الا آتا ہے آپ کو، ہدن آتا ہے آپ کو، من، رب، ربہم بھی آتا ہے، ربہم ہے اصل میں، یہ من کی وجہ سے ربی ہو گیا، من حرف جر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وا، اولئکا، ہم، مفلحون ایک نیا لفظ آ گیا. بس فلاح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حی علی الفلاح ہم نے QC1 میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مفلح کون ہوا؟ فلاح پانے والا، اس کی جمع ہو گئی مفلحون. تو اس کی بھی مطلب یہ والی فارم آپ کو نہیں آتی ہوگی، مگر لفظ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، جمع ہے، فلاح پانے والے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا 5ویں آیت تک پہنچتے پہنچتے آپ کو صرف ایک نیا لفظ رہ گیا. مشکل ہے اب اس کو اپلائی کرنا. اور یہ الحمدللہ صرف QC1 کے 19 سبق سے آپ یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، چلے اب اس کو اور اپلائی کرتے ہیں آگے جا کر کے تھوڑا سا. یہ ہم کہاں پہنچے؟ ہاں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بھی روزانہ ہی پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور اگر نہیں پڑھی جا رہی ہے تو پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے نا اس کے بارے میں، ہر نماز کے بعد. ہاں، تو اگر جنت میں داخلے کی ہمیں ضرورت ہے تو پڑھ لینا چاہیے. ایسے ہی ہے نا، امپورٹنس دینے کی بات ہے خالی بس. شروع کریں. اللہ لا الہ، نہیں ابھی ترجمہ کر رہے ہیں بھائی ہم. ایسی کرسی سب کو یاد ہوگی آئی بلیو، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ نہیں پڑھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو ابھی تک 1 سے 19 تک پڑھا ہے آپ نے، جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے بھی، تو اس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں نا اب. ٹھیک ہے، تو اللہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہو گیا، اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، مگر لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہو گیا. الہ، جب کوئی نیا لفظ آئے گا وہاں میں رکوں گا، باقی تو چلتے رہیں گے نا. اللہ ہوا الحی، ہاں یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، زندہ. القیوم، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لا، تاخذو ابھی چھوڑ دیں، ہو آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو تاخذو جو ہے یہ ایک فعل، تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اخذا پکڑنا، ٹھیک ہے نا، لینا ان معنوں میں آتا ہے. تو تاخذو، ہو نہیں پکڑتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، ہو اس کو ہو گئی. سنتن، سنتن ایک نیا لفظ آ گیا، اونگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واہ، لا، نوم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، QC1 نے پڑھا. تو کتنے لفظ نئے آئے آپ دیکھیں، الحی آ گیا، القیوم آ گیا، تاخذو آ گیا، اور سنتن. صرف 4 نئے لفظ آئے اس میں، اس حصے میں. آگے چلیں. لہو، ما، جو سب آتا ہے نا QC1 نے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نہیں رک رہا ہوں. فی السماوات، ہاں پڑھ چکے ہیں ہم، جمع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، السما کی. وا، ما، فی الارض، من ہے یہ، من نہیں ہے. من شروع میں آئے تو درمیان میں آئے، کہاں آ رہا ہے یہ؟ درمیان میں ہے نا، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ جو، ٹھیک ہے. زا ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا ویسے، زا زو اردو عربی میں استعمال ہوتا ہے والے کے لیے، تو زا اس سے یاد رکھ لیں آپ. الذی آپ کو آتا ہے. یشفع، شفاعت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، تو وہ شفاعت کرے، ٹھیک ہے نا. اندہ ہو، اندہ بھی آتا ہے آپ کو اور ہو بھی آتا ہے، دونوں پڑھ چکے ہیں. اندہ ہو، اندہ ہم، اندہ کا، اندی پڑھا تھا نا، پوری گردان کی تھی اس کی. اللہ، بی اذن، اب ایک نیا لفظ آ گیا، اجازت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بے اذن اللہ کہتے ہیں، اللہ کی اجازت سے. ہی آتا ہے آپ کو ضمیر.
تو اب بتا دیں یہاں کتنے لفظ ہے. ایک زا آ گیا, ایک یشفع آ گیا, یہ بھی شفاعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم, اور اذن اجازت. آسان ہے, آگے چلیں. یعلم پڑھ چکے ہیں ہم, فعل مضارع اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, کیا ہے. ہاں 4 انگلیاں ہوں گی کہ 1 انگلیاں ہوگی, کیوں بھائی ہیں؟ علیمہ سے یعلم. اور ویسے بھی یفعلو کے وزن پہ ہم نے پڑھا جمع ہوتی ہے یفعلون, تو یہ تو واحد ہے. ٹھیک ہے. ما بینا درمیان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بینا درمیان کو کہتے ہیں. ایدیہم یہ نیا لفظ آ گیا. ایدی یدن اردو میں عربی میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں, یدانی 2 ہاتھ ہو گئے, ایدی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے نا, ہاتھ, تو ہاتھوں. ہم آتا ہے آپ کو, یہ وہی ہم ہے ضمیر. وا ما خلفہم, خلف کہتے ہیں پیچھے کو, ٹھیک ہے نا عربی میں. ہاں امامہ سامنے اور خلف پیچھے, تو یہ ایک نیا لفظ آ گیا. ہم وا لا یحیطون, احاطہ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو احاطہ عربی کا فعل ہے, اس کی فعل مضارع یحیطو بنا اور اس کی جمع ہو گئی یحیطون, تو وہ احاطہ کرتا ہے, یہ کرتے ہیں, یہاں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی شیئن کوئی چیز ہو گئی, من علم میں ہی, توڑیں اس کو, علم اور ہو آتا ہے. ہاں ہاں صورت پہ نہیں, ہم نے اس کو پڑھا تھا جب ہم نے علیمہ کی گردان کی تھی نا, اس میں پڑھا تھا. سمیہ کے پیٹرن پہ علیمہ کی ہم نے گردان کی تھی نا, تو ہم نے کہا تھا علم جو ہے نا اس کا مصدر بنتا ہے, اور پھر وہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آیا تھا علامہ, ٹھیک ہے نا, علامہ میں آیا تھا. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا دیکھیں نا, یہ چیز ہوتی ہے, آپ اپلائی کریں نا کہ یہ چیز کہاں پڑھی تھی ہم نے, مطلب یہ دس لیڈس یو ٹو بیٹر نالج. ماشاء اللہ. اللہ ہاں, بی ما شاء. تو اب اگین آپ دیکھیں کتنے نئے لفظ آئے, 1 2 اور 3, باقی سب آپ کو آتے تھے. اب صرف اپنے آپ کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ مجھے مور دین 50% میں سیکھ چکا ہوں, مجھے آتا ہے, میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں. یہاں پہ جو 1 2 لفظ ہوگا نا وہی رہ جائے گا. بیٹا آپ ایک کام کر لینا, جب تک جلدی سے عمران بھائی کو کہنا کہ صابر کرنی کا پہلا والا پارا دے دیں. صابر کرنی پہلا پارا عمران بھائی سے لے کے آ جائیں جلدی سے. چلیں. وسیع, یہ وسیع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے, مگر چلیں عربی میں نیا لفظ کہہ لیتے ہیں ہم اس کو. کرسی اردو عربی میں ایک ہی ہے کرسی, کرسی ہو ضمیر لگ گئی اس کی کرسی. ٹھیک ہے. السماوات و الارض تینوں آتے ہیں آپ کو. و لا یعود ہو, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے نا, یعود, مگر اس کی فارم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع تو کم سے کم ہے اور واحد ہے. یہ لفظ کو آپ دیکھ لیں گے, اس کے معنی ہے تھکانا, تھکنا. ٹھیک ہے نا, سوری, حفظ ہما, حفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور ہما جو ہے نا یہ 2 کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے نا, ہو واحد کے لیے ہوتا ہے, ہم جمع کے لیے. ابھی ہم نے 2 والے سیغے نہیں پڑھائے ہیں, انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے, مگر کہیں کہیں آ بھی جاتے ہیں درمیان میں. بتا دیا ان کو. پہلا پارا ان کو نہیں پتا ہے تو ان کو آگے مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بلا لو. و اور ہوا العلی پڑھ چکے ہیں ہم, بلند ہم نے پڑھا تھا نا علی, اور العظیم بھی پڑھ چکے ہیں. اگین کتنے نئے لفظ آ گئے, ایک کرسی کو میں نہیں نیا لفظ کہوں, عربی اردو دونوں میں کرسی ہے, 2 اور 3, بس 3 نئے لفظ ہیں اگین. تو آپ دیکھیں کہ پہلی 5 آیتیں سورۃ البقرہ کی ہم نے دیکھ لی, پھر آیت الکرسی بھی پوری دیکھ لی, 255 نمبر ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے, کتنے نئے لفظ آ رہے ہیں, ہر لائن میں 1 یا 2 ہی نیا لفظ آئے گا.
صرف لیول 1 کرنے کے بعد اس کو اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی تھی، یاد ہے نا؟ تو اس کو تو میں ویسے ہی اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ جب ہم فعل مضارع پڑھ کے آئے تھے تو ہمارے لیے آسان ہو گیا، جہاں جہاں پہ آیا نعبدو، نصلی، نسجدو، نافدو، یہ سارے فعل مضارع کے ہم نے 4 انگلیوں سے اشارے بھی کیے تھے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو اب الفاظ ہیں وہ کون سے نئے والے تھے جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے تھے، وہ صرف ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہے آپ دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ہوگا، درمیان میں ایک ایک دو نیا لفظ ہوگا، مگر وہ بھی اردو والوں کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اکثر الفاظ جو ہے نا کیونکہ عربی سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اب جیسے یہاں پہ بھی نشکرو ہے، نکفرو ہے، یہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، نترکو ہے، ترک کرنا، اردو میں بھی ترک کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اب کفار کون سا نیا لفظ ہے ہمارے لیے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رحمتہ کا، یہ سب بھی آتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کنزرویٹو ہو کر کے لائن لگائی، جس نے بھی لگائی یہاں پہ ریڈ، اس سے زیادہ ہونے چاہیے جو آپ کو آتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوئی بھی دعا اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ہمیں اسی طرح آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی دعا آپ لے لیں گے۔ اب اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے دوسرے صفحات جہاں پہ بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ میں تو پہلے پارے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، آپ کہیں سے پہ بھی اس کو شروع کریں تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دعائے قنوت ہم نے کر لی تھی نا، نہیں کی تھی؟ کر لیتے ہیں، پھر 5 منٹ لگائیں گے، کر لیں گے آئیے، چلے میں سمجھ رہا ہم کر چکے ہیں۔ آپ بھی کلاسز کو پڑھاتے ہیں نا تو لگتا ہے یہی ہے کہ یہ بھی میں نے کرا دیا۔ چلے نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آئیے آئیے شروع کریں۔ اللہم، اچھا اب دعائے قنوت دیکھیں، اب پڑھ رہے ہیں نا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ نے کسی کلاس میں کی ہے، اگر نہیں کی ہے نا کسی کلاس میں تو اب آج ایک اور بات بتا رہا ہوں۔ آج جب آپ جا کر کے دعائے قنوت پڑھیں گے نا، رات کو عشاء کے بعد وتر میں ضرور پڑھتے ہیں اور یہی والی پڑھتے ہیں، حالانکہ اور بھی ہیں مگر زیادہ تر ہمارے یہاں یہی بچپن میں یاد کرا دی جاتی ہے۔ تو آپ سوچیے گا کہ ہم نے رات کو آج کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ ہم بات کریں اللہم، اے اللہ سے شروع کرتے ہیں، یہ کنورسیشن رات کو آج ہماری ہونی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہم، آتا ہے نا، جو آتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھتے جائیں، اے اللہ، انا، بے شک، اور یہ انا پلس نا دونوں ملا کر کے ہے تو اس لیے بے شک اور ہم، صرف انا ہوتا تو بے شک ہوتا نا، اب الف بھی لگی ہوئی ہے تو پھر انا پلس نا جو ہے وہ انا ہو جاتا ہے، بے شک ہم، ٹھیک ہے۔ نستعینو کا، نستعینو آپ نے پڑھا ہوا تھا تو اس لیے نستعینو کا آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، دونوں ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ نستعینو کہاں پڑھا تھا بیٹا؟ ہاں یہ تو سب کو یاد ہے نا، ہاں۔ اور نستغفرو، ہاں یہ بخشش طلب کرنا، بخشش چاہنا اس معنوں میں آتا ہے، اور فعل مضارع ہے نستغفرو، ہم بخشش چاہتے ہیں۔ کا، یہ کا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مخاطب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نا، تو آپ کی، ٹھیک ہے۔ نؤمنو، آمنا یؤمنو، یہ فعل آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ QC2 میں، تو نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، یہ سارے فعل مضارع ہیں نا، تو اس کا ترجمہ تو یہی ہوگا اور اشارہ بھی یہی ہوگا، جو نون سے شروع ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، نعبدو ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس طرح سے اشارہ کیا ہے نا، نفعلو کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ بیکا، ایمان لاتے ہیں تجھ پر، نتوکلو، توکل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نتوکلو ہم بھروسہ کرتے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، علیکا آپ پر، نسنی، ثنا اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں نا ہم، جو شروع میں پڑھتے ہیں نماز کے شروع میں، تو نسنی ہم ثنا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تعریف کرتے ہیں، علیکا تیری۔ اب یہاں پہ تجھ پر ترجمہ، لفظی ترجمہ وہ بنتا ہے، مگر بامحاورہ میں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ
ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اس لیے علیکا آ جائے گا آپ کی, ٹھیک ہے نا. الخیر پڑھ چکے ہیں آپ لوگ, خیر بہت اچھی. واہ واہ اور نشکرو کا, تو نشکرو بھی جس طرح ہم نے گردان کی جیسے کون سی والی کی تھی ہم نے, عبادہ کی تھی جیسے, ٹھیک ہے نا, یا نصارہ کی تھی. تو نصارہ سے ینسرو بنا تھا, اور جب یہاں ہم آئے تھے تو کیا بنا تھا, ننسرو. تو اب اگر شکارا سے بناؤں گا تو کیا بنے گی, نشکرو بنے گی نا, آسان ہے شکر کرنا ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں آپ کا. وا لا نہیں نکفرو, کفارہ کی گردان تو ہم نے کر لی تھی یا نہیں کی ہے, نصارہ کے وزن پہ ہی ہے, جیسے نصارہ ہے ویسے ہی کفارہ ہے, کفارہ کفرو کفرتا, اسی طرح یکفرو یکفرونا تکفرو اکفرو تکفرونا نکفرو آ گیا, ہم کفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں نے بتایا تھا, شاید اگر نہیں بتایا تو آج پھر نوٹ کر لیں, کفر کا لفظ ہے اس کے 3-4 معنی بنتے ہیں. ایک تو انکار کرنا, ایک اصطلاحی معنوں میں کفر کرنا, ایک ناشکری کرنا, اور ایک چھپا دینا, یہ چاروں معنی ہے. تو یہاں پہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے, تو خود ہی آپ سمجھ جائیں گے یہاں پہ ناشکری کے معنوں میں آ رہا ہے. واہ نخلو, یہ ایک نیا لفظ ہے مگر اردو میں استعمال ہوتا ہے الگ کرنا, ہاں ٹھیک ہے نا, خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, تو ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. واہ نترکو, ہم ترک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم چھوڑتے ہیں. ترک کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے, تو نترکو بھی اسی طرح ہے کہ ہم ترک کرتے ہیں. من یفجرو, یفجرو شاید آپ کو نیا لفظ لگے گا مگر فاسق اور فاجر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فاجر کون ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ رک جاتے ہیں ہم, یہاں تک مجھے بتائیں کیا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے رات کو آج کھڑے ہوئے کہیں گے؟ خاص طور سے یہ والی بات جو ہے نا, یہ والا جملہ جو ہے نا, یہ تو بہت ہی پریشان کر دینے والا ہے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو. کہہ تو ہم روز رہے ہیں, تو اب آج جب پڑھیں گے تو کیا کریں گے ہم؟ آج جب ہم پڑھیں گے نا اس کو, کیونکہ ابھی تک تو نہیں کر رہے تھے نا, اب تو سمجھ بھی آ گیا, اب سمجھ کے کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. آج ویسے تو نہیں پڑھیں گے جو اسپیڈ ٹرین جو ہوتی ہے اس طریقے, بلٹ ٹرین کی طرح تو نہیں پڑھیں گے آج. آج تو سمجھ کے پڑھیں گے نا, اب تو سیکھ رہے ہیں. تو آج ہم کیا کریں گے, فعل مضارع کے 2 معنی آپ نے پڑھے ہوئے نا, آج ہم اس طرح سے اس کو پڑھیں گے جیسے یہاں پہ آیا کہ نترکو, ٹھیک ہے نا, ہم چھوڑتے ہیں اور چھوڑیں گے بھی, دونوں باتیں ہیں. تو آج جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے نا, تو اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایک عہد کریں گے کہ اب ہم چھوڑ دیں گے, تاکہ کل پتہ ہے کل پھر کھڑے ہونا ہے نا, کل پھر یہ بات کرنی ہے. تو اگلے دن پھر کوشش کریں گے ہم اس کی کہ یہ والا کام کریں, سارے جتنے بھی ہیں نام, اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی نہیں کریں گے, اور آگے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے, پھر ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں. اللہم ایاکا پڑھ چکے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے. نعبدو, اشارہ کریں گے نعبدو پتہ چل جائے گا. واہ لکا, تیری ہی, ٹھیک ہے نا. نصلی, ہم, ہاں. و نسجدو, اب یہ سب آنا چاہیے ہمیں. سجدہ سے یسجدو بنا, یسجدو سے نسجدو, بڑے آرام سے اسجدو اور نسجدو بنے گا نا. تو ہم سجدہ بھی تجھے ہی کرتے ہیں, کسی اور کو تو نہیں کریں نا سجدہ. ہاں سوچنے والی بات ہے کیونکہ ہم روز اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں. وا الیکا, تیری طرف کر لیں. نسعا, کیونکہ صحیح کرنا دوڑنا, کوشش کرنا ان معنوں میں آتا ہے. حج عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب ایک یہ نیا لفظ آیا ہے, وَنَحْفِدُ, اور ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ والا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی طرح, اور ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کیسے حاضر ہوں گے ہم, کیسے خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ نہیں, خدمت میں حاضر ہونا بھی ہے, اور پھر
خدمت کے لیے پیش ہونا بھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں بتائے ہیں نا وہ کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے نا. تو جو بھی ایفرٹس ہم کر رہے ہیں نا وہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, ہمیں ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں. ٹھیک ہے. وا نرجو, یہ ہے رجا یرجو, مطلب اس کے امیدوار ہونے سے زیادہ امید رکھنا, ہاں اس معنوں میں کر لیں. ٹھیک ہے نا, کہ ہم امیدوار ہیں یا ہم امید رکھتے ہیں. ٹھیک. رحمتہ کا, رحمت تیری, تو ہم آپ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں. واہ نخشا, ہم ڈرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے. واقعی ڈرتے ہیں ہم. نافرمانی کرتے ہوئے سب سے پہلے یاد آنا چاہیے نا کہ ہم واقعی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. عذاب کا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. انا, اب پھر ہم یقین بھی اپنے آپ کو دلاتے ہیں. انا, بے شک, عذاب کا, آپ کا عذاب, بالکفاری, یہ تو سب آتا ہے نا, ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں. کفار کو ملحق, اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لاحق ہونا, لاحقہ, تو ملحق ملنے والا, ملحقہ کہتے نہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہ یہ اس مکان سے ملحقہ کہتے ہیں نا, تو یہ وہی ملحق ہے, ملحقہ ملا ہوا, ٹھیک, پہنچنے والا ہے. اب بتائیں یہ ساری باتیں کیا ہم واقعی کرتے ہیں؟ روز ہم کہتے تھے اللہ تعالیٰ بغیر سمجھے, بس وہ بچپن میں رٹا تھا وہ بولتے چلے جاتے ہیں. تو اب آج سے جو ہے نا ہم یہ سمجھ کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اگر کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, اس لیے میں نے کہا فعل مضارع کے صیغے ہیں, دونوں معنی ذہن میں رکھیں. اگر ابھی تک نہیں کر رہے تھے تو آج جب بات کریں گے تو ہم کریں گے اور کل سارا دن یاد رکھیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں, روز آنا اگر صحیح سمجھ کر کے ہم رات کو وتر میں یہ دعائے قنوت پڑھ لیں نا, زندگی ٹھیک ہو جائے گی ہماری, ہم صحیح انسان اور صحیح مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ پتہ ہوگا رات کو پھر کھڑے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں ہم نے کرنی. چلیں, باماورہ ترجمہ میرا خیال سب کو آتا ہی ہے, اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. آتا ہے نا سب کو, روز پڑھتے ہیں. چلیں, تو اب آج سے ہم نے دعائے قنوت بھی الحمدللہ سیکھ لی ہے, پوری نماز پہلے ہم سیکھ چکے تھے, اس کو اب صرف اپلائی کرنا ہے. وہ میں نہیں کرا سکتا ہوں, میں سکھا سکتا تھا آپ کو. اپلائی کیسے کرنا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پورے قرآن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو. دیکھیں یہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ سب لوگ جو ہے نا لے لیں, نیچے یہ عمران کے پاس اویلیبل ہوگا. پہلا پارہ ہے یہ قرآن کریم کے, پورے 30 پارے بھی اس طرح سے پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں. کیسے پرنٹ ہوا ہوا ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ صفحہ میں نے کھولا ہے, دیکھیں یہاں پہ پہلی لائن میں عربی لکھی ہوئی ہے, اسی کو توڑ کر کے لکھا ہوا ہے. جیسے یہاں تھا نا والذین آمنوا, تو اب آگے لکھا ہوا ہے وا الذین آمنوا, جیسے یہاں ہم توڑ کے لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ بھی توڑ کے لکھا ہوا ہے اسی طرح. وا کا مطلب اور ہے, الذین وہ سب جو آمنوا ایمان لائے, اسی طرح لکھا. اس کے بعد پھر نیچے آخری لائن میں, چوتھی لائن میں جو ہے با محاورہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو سجیسٹ یہی کروں گا کہ پہلا پارہ تو اب آپ شروع کر سکتے ہیں, جیسے آج میں نے کرایا. پہلی 5 آیتیں کرائی ہیں نا, کہ جو آپ کو پہلے سے آتا ہے اس کو تو آپ ہائی لائٹ کر لیں گے, اور جو نئے ہیں اس کو سیکھیں گے. نئے الفاظ جو آئے ہیں آخر میں بھی اس کے دیے ہوئے, لسٹ دی ہوئی ہے پوری, اور اس کی ڈکشنری ٹائپ کی چیز بھی اینڈ پہ دی ہوئی ہے. جیسے ابھی کوئی نیا لفظ آیا تو اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ڈکشنری جو اردو انگلش کا طریقہ ہوتا ہے ڈکشنری کا, اس طرح سے دی ہوئی ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. عام طور پہ عربی کی ڈکشنری اس طرح نہیں ہوتی. کبھی عربی ڈکشنری کھولیں گے نا آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کوئی لفظ ڈھونڈوں کہاں میں آپ کو, کیونکہ وہ مادے کے حروف سے چلتے ہیں. وہ بھی سکھائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر کے عربی ڈکشنری کیسے کنسلٹ کرنی ہے. مگر ابھی تو آپ اردو ڈکشنری جو ہے نا اس کو اپلائی کریں. جو نیا لفظ آیا ہے, ذالکا, دیکھیں زال سے شروع ہے, ذالکا, ذالکم, اسی طریقے سے. ٹھیک ہے نا, پورے قرآن کی بھی اویلیبل ہے, اگر آپ وہ بھی چاہیے آپ وہ لے سکتے ہیں. پورے قرآن کی بھی ہے. یہ جو ایک پارے ہیں الگ الگ 30 پارے بھی اویلیبل ہیں. اس کے 10 پاروں کی ایک جلد بھی اویلیبل ہے. تو اس کا پورا سیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ. 10 پاروں کی 3 جلدیں ہو گئی, اور ایک چوتھی جلد جو ہے وہ پوری لغت ہے, وہی جو ہر پارے کے اینڈ پہ دیا ہوا ہے نا, وہ ایک الگ والیوم میں کر دیا ہے. تو آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. مقصد یہ بتانے کا ہے کہ آپ نے اب اس کو اپلائی کرنا ہے, اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ پہلا پارہ آپ لے لیں,
اور اسی طرح جو جو الفاظ آتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ QC2 میں آئیں گے, کیونکہ QC2 میں اس کے پہلے 5 صفحے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں, آپ کے کورس میں شامل ہیں, اور آسانی ہو جائے گی. QC2 بہت آسانی سے کر لیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب ہم آگے چلیں. یہ والی بات جو ہے نا کہ بھولنا نہیں آپ نے کہ یو آر سلیکٹڈ. سلیکٹڈ کا ورڈ تھوڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے, یو آر چوزن پیپل کہہ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, سلیکٹڈ پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے نا. تو آپ منتخب ہیں, آپ منتخب بلکہ کہنا چاہیے اس کو, جس کا انتخاب کیا گیا ہے. عربی کے لحاظ سے آپ منتخب ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا انتخاب کیا گیا. کس نے انتخاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا. تو پھر اس کو ویلیو دینا چاہیے, ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپتمبر کے مہینے میں سلیکٹ کر کے یہاں بھیج دیا اس کورس کو کرنے کے لیے. کورس آپ نے مکمل کر لیا الحمدللہ. دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے اور قرآن مجید کے 50% سے زیادہ الفاظ آپ کو آتے ہیں. نماز پوری آپ عربی میں سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی بات ہے یہ, بہت ویلیو ہے اس کی. چلیں, تو میں نے جس طرح بتایا تھا کہ آج نیا کچھ نہیں پڑھا رہے ہیں, جو پہلے پڑھا تھا اسی کی اپلیکیشن سکھا رہا ہوں میں آپ کو. تو گرامر میں بھی کچھ نیا نہیں پڑھا رہے ہیں, جو پڑھا تھا اسی کی اپلیکیشن دیکھ لیں گے ابھی ہم. فیل جو آپ نے پڑھے ہیں ابھی تک, ہم نے دیکھیں فیل کا ٹیبل کس طرح بتایا آپ کو. فیل ماضی کے 6 صیغے مذکر کے, 1 مؤنث کا سکھا دیا. فیل مضارع کے 6 صیغے مذکر کے اور 1 مؤنث کے, 14 صیغے فیل کے یہ ہو گئے. اس کے بعد فیل امر کا 1 واحد اور 1 جمع, 2 ہو گئے, نہیں امر کے 2 ہے نا, 16 ہو گئے. پھر فیل نہیں, منع کرنے والے, واحد اور جمع 2 ہو گئے. یہ صرف مذکر کے سیکھے ہیں, مؤنث ابھی نہیں کر رہے ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. یہ فیل کے 18 سیکھے. اس کے بعد 3 اسم سکھائے تھے میں نے آپ کو. ایک کیا تھا؟ اسم فاعل تھا. ایک اسم مفعول تھا. اسم ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ. اور ایک مصدر تھا. تو کتنے ہو گئے؟ 21 سیغے. ٹھیک, یہ جو گردانے آپ نے یاد کر لی ہیں نا, اب ان 21 سیغوں کو اگر آپ پکا کر لیں گے نا ریفرنس فیل کے, تو اب جو نیا فیل آئے گا اس کے لیے پوری 21 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے شارٹ ٹیبل جو ہے نا ایک 6 سیغوں والا, وہ آج ہم بتا دیں گے آپ کو. آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے QC2 3 وغیرہ میں. یہ 6 کس طرح سے ہوں گے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ, فعل مضارع کا پہلا صیغہ, فعل امر کا پہلا صیغہ, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس فعل کو پہچان لیا ہے. قرآن کریم میں اپلائی کرنے کے لیے یہی ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا جب آپ اگر درس نظامی وغیرہ کریں گے نا, 14 صیغے فعل ماضی معلوم کے, 14 صیغے فعل ماضی مجہول کے, پھر 14 صیغے فعل مضارع معلوم کے, 14 صیغے فعل مجہول فعل مضارع مجہول کے, پھر اسی طرح امر کے بھی 6 مذکر مؤنث سب استعمال ہوتے ہیں نا, تثنیہ وغیرہ سب. تو مذکر مؤنث 6 اس طرح سے, پھر نہیں والے بھی 6. تو اس کے اسم فاعل مفعول کے بھی اسی طرح 6 صیغے. مشکل ہو جائے گی آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ جو شارٹ ٹیبل سکھا رہے ہیں نا, اس کو تو کم سے کم پکا کریں نا اب. ٹھیک ہے, چلیں. تو TPI کا میتھڈ آئی ایم شیور اب تک آپ لوگ کنونس ہو چکے ہوں گے کہ TPI کا میتھڈ جو ہے ہیلپ فل ہے گرامر سیکھنے کے لیے, آسان کر دیتا ہے گرامر کو. اگر ویسے آپ گرامر کے رٹے لگائیں تو شاید مشکل ہو جائے گی, اشاروں کے ساتھ آپ کو آسان ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ فارم کون سی ہے. اسم فعل اور حرف کی ڈیفینیشن میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, اب ہمیں سب آتی ہے. 2 باتیں سب کے بارے میں نے بتا دی تھی آپ کو, اور پہچان بھی ہم نے سیکھ لی تھی. تو آج کے سبق میں ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں. اگر مجھے یہ پہلا صیغہ پتا ہوگا نا فاعلہ, تو میں یہ سارے کر لوں گا صیغے, اور مؤنث کا بھی ایک صیغہ کر لوں گا. اسی طرح اگر مجھے یفعلو ایک پہلا صیغہ پتا ہوگا نا مضارع کا, تو سارے صیغے کر کے ایک تفعلو پہ بھی آ جاؤں گا میں. پھر اسی طرح اگر مجھے افعل یہ پتا ہوگا نا, تو پھر اس سے میں یہ 4 صیغے کر لوں گا. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں نا, یہ میرے پاس آ گئی یہاں پہ. فعل ماضی کا پہلا صیغہ, اس کو ہم کہیں گے کی. ٹھیک ہے نا, کی فارم آف فعل مضارع. ٹھیک ہے, یفعلو سوری یہ فعل ماضی تھا, یفعلو فعل مضارع ہو گیا, اور افعل فعل امر ہو گیا. 3 چیزیں آ گئی نا. اب باقی 3 کیا رہ گیا ہے؟ فاعل,
مفعول اور مصدر، یہ 3 اسم ہے. تو جب میں 6 چابیاں کہوں گا نا آپ کو تو اس میں سے 3 فعل ہیں اور 3 اسم ہیں. اس کو بہت آسان ہے. اب ہم دیکھیں یہ 3 فعل تھے، یہ 3 اسم میں ویسے ہی مجھے پتا چل رہا ہے. دیکھیں اس کے آخر میں 2 پیش لگی ہوئی ہے اور ہم نے پریکٹس بھی اسی طرح کی تھی. تو اب کوئی فعل آئے گا تو ہم اس کو ایسے پریکٹس کریں گے. آئیے میرے ساتھ. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. اب آپ نے جیسے باب فتح سے فتح جعل وغیرہ کیا، اس کو دیکھ لیں ہم کیسے کریں گے. فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. جعل کی آپ کر سکتے ہیں؟ میں اشارہ کرتا ہوں کریں. میرے ساتھ ساتھ کریں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. آگے پیچھے کرتے ہیں نا دوسرے کی آواز کان میں آتی ہے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. چلیں دوسرے باب پہ آ جائیں. پہلا باب فتح تھا نا، دوسرا باب نصارہ. نصارہ سے کریں. سر آصف نے کیونکہ ٹیبل کھول لیا تو سر فتح سے کوئی اور فعل بتائیں. چلیں باب فتح سے. جمع، چلیں کریں. جمع، یجمع، اجمع، ٹھیک ہے نا. جامع، مجموع اور جمع. ٹھیک ہے. مصدر میں نے بتایا تھا کہ وزن وہ نہیں ہوتا تو مصدر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. مضارع، سر دیکھیں ابھی آپ غلط طرف پہ جا رہے ہیں، ابھی بچ جائیں ادھر. دیکھیں ہولڈ کر لیں، ہولڈ کر لیں، اس کو ہولڈ کریں. ابھی یہ والا کام جو سکھا رہا ہوں یہ سیکھ لیا آپ نے. ہیں نصارہ کے 6 چابیاں کریں. نصارہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. ٹھیک ہے. اب باب نصارہ سے کوئی اور فعل بتائیں جو ابھی ہم نے کیا ہوا ہے جلدی سے. باب نصارہ سے، نصارہ کے پیٹرن پہ. ذکرہ، شاباش کسی بچے نے بتا دیا. چلیں ذکرہ سے کرتے ہیں. بہت سارے کیے ہیں ہم نے. رزقہ، خلقہ، عبدا، سارے اسی باب نصارہ سے تھے. چلیں ذکرہ سے کریں. 6 چابیاں. 1 منٹ سب ایک ساتھ کریں گے، میں اشارہ کروں گا. ذکرہ، یذکر، اذکر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے باب کو پہچاننا. باب فتح میں تھا افتح، افعل، یہ والے وزن تھے. باب نصارہ میں ہے انصر، اذکر. ٹھیک ہے. یہی پہچاننے کی ضرورت ہے کس باب سے آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. چلیں پھر سے کریں. ذکرہ، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر. ٹھیک ہو گیا. اگلا آ جائیں. سر یہ اگین تھوڑا سا آگے کا سوال ہے مگر چلیں جواب دے دیتا ہوں میں. یا اس کو بھی اینڈ پہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہولڈ کر لیں. آپ نے پوچھنا ضروری ہے سوال اینڈ پہ. ٹھیک. کہاں پہنچا تھا میں؟ ابھی درابر ہے. دیکھیں یہ اگر آپ نے یہ 4 باب پہچان لیے دس از مور امپورٹنٹ. ابھی وہ مؤنث کے اور دوسرے وہ مفعول والے سوال ہولڈ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے. اس کو پہچان لیں، بہت ضروری ہے، کام آئے گا آپ کے. میرا اتنے سالوں کا تجربہ ہے، کچھ تو صحیح بتا رہا ہوں گا نا میں آپ کو. درابا کریں. درابا، یضربو، اضرب. اب دیکھیں یہاں پہ افعل کا وزن نہیں ہے، اضرب ہے کیونکہ باب درابا کے فعل الگ ہیں. ٹھیک ہے. اضرب، داربن، مضروبن، ضربن. اب باب درابا سے اور کون سا فعل ہم نے گردان تو کوئی نہیں کیے مگر 1-2 فعل میں نے بتائے تھے جو پڑھے آپ نے. کوئی یاد ہے کسی کو؟ غفارہ تھا میرا خیال ہے، میں نے بتایا تھا. ظلمہ بتایا تھا نا. تو ظلمہ سے کر لیتے ہیں. چلیں. نہیں عملہ نہیں ہے سر، عمیلہ تھا وہ باب سمیہ سے. نہیں عمیلہ ہے سر. سمیہ کے وزن پہ دیکھیں باب سمیہ سے آگے آئے گا. ابھی وہاں لے کے جاؤں گا سر، رک جائیں ادھر ہی رکیں. ابھی ضربہ کا ٹیبل کھولیں. لے کے جاؤں گا میں آپ کو. پہلے ضربہ تو پہچان لینا.
تو ضربہ کے وزن سے میں نے کہا کہ ظلمہ بھی اسی باب سے آ رہا ہے، تو ظلمہ کی 6 چابیاں کرتے ہیں. ظلمہ، یظلم، اظلم، لمن، مظلوم، ظلم. تو دیکھیں کیوں میں نے کہا کہ ظلمہ جو ہے وہ باب نصرہ یا فتح سے نہیں ہے، ضربہ سے ہے. اس لیے کہ یہاں فعل امر میں مجھے پتہ چل گیا اضرب آ رہا ہے ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر بھی یضربو تھا، یضربو یا یضربو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بابوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. چوتھا باب کون سا ہے سر؟ سمع، ٹھیک ہے نا، باب سمع تھا. اب کھول لیں سر وہ والا صفحہ سمع والا آپ جلدی چلے گئے تھے نا ذرا وہاں پہ. اب باب سمع والا کھول لیں. اب سمع کی 6 چابیاں پہلے کریں. سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اب باب سمع سے آپ نے کون سا؟ علمہ بھی کیا ہوا ہے، عاملہ بھی کیا ہوا ہے، شہیدہ، اور بہت سارے فعل آتے ہیں نا. کون سا فعل کریں گے سر؟ اب بتائیں آپ. نہیں سر، آصف علی. دیکھیں عملہ ہو نہیں سکتا نا، اگر باب سمع سے ہے تو درمیان والے حرف کے نیچے زیر آئے گی. دیکھیں سمع ہے نا سر. ایک منٹ ہولڈ، سب لوگ چپ رہیں پلیز، سر کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں میں یہ والا. دیکھیں سمع میں کیا تھا؟ سین کے اوپر زبر ہے، میم کے زیر ہے نا، تو سمی عین کے اوپر پھر زبر آ گیا. تو اب اگر میں کہوں کہ عاملہ اسی باب سے ہے تو عاملہ میں بھی میم کے نیچے زیر ہی آنی چاہیے، عاملہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جب ہی اس باب سے آئے گا. اگر عاملہ ہے تو باقی 3 پیٹرن پہ ہو جائے گا، اس پیٹرن پہ نہیں ہو سکتا وہ، ٹھیک ہے نا. جیسے ذہابہ ہے، اب ذہابہ جو ہے وہ باب سمع سے نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ پتا ہے کیونکہ ہاں کے اوپر زبر آ گئی ہے. اگر وہ ذہیبہ ہوتا جیسے شہیدہ ہے اس طرح سے تو پھر میں کہتا کہ باب سمع سے آ رہا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ چلیں اس کی 6 چابیاں کر لیتے ہیں. عاملہ، عمل، میم کے اوپر زبر آئے گا نا، ٹھیک ہے. اعمل، عامل، معمول، عمل، ٹھیک ہے. یہ اس کا مصدر ہے، اس میں میم کے اوپر زبر آ گئی. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ یہ 6 چابیاں ہمارا ریفرنس ہے، کسی 2 3 4 5 سب میں یہی کرتے رہیں گے. جی سوال؟ تو افعل کے وزن پہ ہوگا نا، افعل کے وزن پہ ہوگا نا، کیونکہ دیکھیں اس کا فعل مضارع یفعل ہوتا ہے ٹھیک ہے. ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا لکھا ہوا، ابھی آئے گا لکھا ہوا. چلے پرابلم کر رہا ہے. چلے اچھا، یہ جو ہم نے فاعل مفعول وغیرہ پڑھا، اس کی بھی جمع میں سکھا چکا تھا نا آپ کو کہ جیسے فاعلون ہے اس کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلون. اور یہ اس کی اصلی حالت ہے. اگر ہم اس کی تبدیل شدہ حالت کہیں گے تو پھر یا نون کے ساتھ ہوگی فاعلینا، جس طرح سے یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اسی طرح مفعول کا بھی اسی طرح ہوگا، مفعولون اور مفعولینا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اور بھی وجوہات ہیں، ایک ابھی آپ نے پڑھی، اور بھی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے نہیں ابھی ایک اور بھی پڑھ لیا نا آپ نے، اگر وہ آبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہو، جب بھی جہاں پیش کی جگہ زبر آتی ہے واحد میں، جمع میں پھر واو نون کی جگہ یا نون آ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. مؤنث میں ہم پڑھ چکے ہیں فاعلاتن اور فاعلاتن، یہ بھی آئے گا، مفعولتن، مفعولات، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں.